رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کی مثال 4 لوگوں جیسی ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال اور علم عطا کیا تو وہ اپنے علم کے مطابق اپنے مال کا استعمال کرتا ہے اور اس کو حق کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور مال نہ دیا تو وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس اس شخص کی طرح مال ہوتا تو میں بھی ایسے ہی کرتا جیسے یہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ دونوں اجر یعنی ثواب میں برابر ہیں۔ اور ایک ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا لیکن علم نہیں، وہ اپنے مال میں غلط روش اختیار کرتا ہے، ناحق خرچہ کرتا ہے۔ اور ایک شخص ایسا ہے جس کو اللہ نے نہ علم دیا نہ مال تو وہ کہتا ہے کہ کاش میرے پاس اس آدمی جیسا مال ہوتا تو میں اس تیسرے شخص کی طرح کرتا یعنی ناحق خرچہ کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 422A۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر انسان ایک نیکی کی خواہش رکھتا ہو لیکن کسی وجہ سے اسے انجام نہ دے سکے تو اس کی اچھی نیت کی وجہ سے اسے ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایک نیکی کرے لیکن کسی رکاوٹ کی وجہ سے انجام نہ دے سکے تو وہ بھی ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ اسی طرح سے گناہ کی خواہش ہو لیکن انسان اس کا ارتکاب کرنے سے معذور ہو یا گناہ کی کوشش کرے اور کامیاب نہ ہو تب بھی وہ گناہگار ہوتا ہے۔ اور اگر دل میں گناہ کی خواہش پیدا ہو لیکن اللہ کی رضا کے لیے اس کی ڈر کی وجہ سے اس گناہ کو وہ کرنے سے بچ جائے تو اس کے اس بچنے کی وجہ سے اسے ثواب ملتا ہے۔